یہ کام میرے اعصاب پر اس قدر سوار ہو گیا ہے کہ اب مجھے نروسنس ہو رہی ہے۔ آخر یہ نروس سسٹم اور اعصاب ہیں کیا بلا؟ آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے انسان کے نروس سسٹم پر۔ یہ ہے آپ کا نروس سسٹم جس کے ہاتھ میں ہے آپ کے جسم کی مکمل کمان۔ آسان الفاظ میں سمجھاؤں تو ہمارا نروس سسٹم بلٹ ان انٹرنیٹ کی طرح ہے، لیکن یہ وائی فائی کے بجائے الیکٹرک سگنلز اور کیمیکل میسنجرز جیسا ہے نا حیرت کی بات؟ لیکن یہ کیمیکل میسنجر ہوتا کیا ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ ہمارے جسم کے دیگر اعضاء کی طرح اعصابی نظام بھی خلیات سے بنا ہے جنہیں نیورون کہا جاتا ہے۔ ایک نیورون دوسرے نیورون کو برقی سگنلز کی صورت میں پیغام بھیجتا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ کیمیکل میسنجر استعمال کرتا ہے۔ یہ کیمیکل میسنجر نیورو ٹرانسمیٹر کہلاتا ہے۔ آپ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ کیا یہ میسنجر واٹس ایپ یا فیس بک میسنجر کی طرح کام کرتا ہے؟ ان کا میکانزم ذرا مختلف ہے۔ کیسے؟ آئیے جانتے ہیں۔ انسانی نروس سسٹم میں دو نیورونز کے درمیان رابطے کے مقام کو سائنیپسس کہا جاتا ہے۔ جب کسی نیورون کا وولٹیج ایک خاص حد تک پہنچ جاتا ہے تو ایک برقی رو پیدا ہو کر دوسرے سرے تک جاتی ہے اور سائنیپسس کو متحرک کرتی ہے، جس سے مزید نیورو ٹرانسمیٹرز پیدا ہوتے ہیں جو دوسرے نیورونز تک منتقل ہو کر جسم کے تمام اعضاء تک پیغامات پہنچاتے ہیں۔ اس سارے عمل کا آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ آپ کا خودکار اعصابی نظام کسی باس کی طرح دماغ اور جسم کے تمام اعضاء کے درمیان ہدایات جاری کرتا رہتا ہے۔ لیکن ٹھہریے، یہاں ایک نہیں بلکہ دو باسز ہیں جن کا مینجمنٹ کا طریقہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ پہلا باس سمپیتھیٹک نروس سسٹم ہے۔ جب آپ دباؤ میں ہوتے ہیں تو یہ دل کی دھڑکن کو بڑھاتا ہے اور پھیپھڑوں کو زیادہ آکسیجن فراہم کرنے لگتا ہے، جس سے آپ کو اپنی سانس پھولتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ یہ ہاضمے کو بھی سست کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جگر گلوکوز کی صورت میں زیادہ توانائی خارج کرنے لگتا ہے، یعنی آپ کے کسی بدمزاج باس کی طرح جو صرف سٹریس دیتا ہے۔ جبکہ دوسرا باس پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم ہے جو تناؤ کے بعد جسم کو نارمل حالت میں لے کر آتا ہے۔ سٹریس ختم ہوتے ہی دل کی دھڑکن اور سانس دونوں معمول پر آ جاتے ہیں۔ آپ کے جسم میں ایک نہیں بلکہ متعدد نروس سسٹمز ہوتے ہیں۔ یہاں آنتوں کا ایک علیحدہ نظام ہوتا ہے جسے انٹریک نروس سسٹم کہا جاتا ہے۔ یہ آنتوں کی حرکات اور انزائم کے اخراج کو کنٹرول کرتا ہے۔ دماغ تک تیز ترین رابطے کے لیے اس کی ایک ہاٹ لائن بھی ہوتی ہے۔ اس ہاٹ لائن میں پیغامات کی ترسیل ویگس نرو کے ذریعے ہوتی ہے۔ لیکن بعض اوقات ہم چاہتے ہیں کہ آٹومیٹک چلنے کے بجائے اپنے جسم کے مسلز اور حرکات کو از خود کنٹرول کریں۔ اس صورت میں ہم سومیٹک نروس سسٹم کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ دماغ سے شعوری ہدایات اسکیلیٹل مسلز تک لے جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ جلد کو چھونے سے پیدا ہونے والے سگنلز کو واپس دماغ کی طرف بھیجتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے جسم میں ان نروس سسٹمز کا کبھی کبھار تصادم بھی ہو جاتا ہے؟ چھینکنے، آنسو بہنے یا کھانسنے سے جسم میں اچانک اضطراب کی لہر پیدا ہوتی ہے جسے روکنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ کا سمپیتھیٹک نروس سسٹم فوراً ہی الارم بجا دیتا ہے۔ دل کی دھڑکن اور سانس کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ تمام دماغی خلیات جلد از جلد اس اضطراب سے نکل بھاگنا چاہتے ہیں، لہٰذا ایسی صورتحال کو آٹومیٹک نروس سسٹم کنٹرول کرتا ہے۔ اگر آپ نروس سسٹم کے متعلق کچھ اور بھی جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔